صاحب کو جنہوں نے صحیح معنوں میں، چونکہ میں ان سے واقف ہوں اور ان کی چیزیں میرے پیش نظر رہتی ہیں، تو ان کی چیزیں حسب معمول محبت سے بھی دیکھی جاتی ہیں اور حسب معمول دوست اور دشمن دونوں کی نظر سے دیکھی جاتی ہیں. تو وہ ایک پھر گریجولی تدریجاً ایک اعتماد کی فضا قائم ہو جاتی ہے. تو میں نے اسے جستا جستا بھی دیکھا ہے، لیکن مجھے اطمینان ہے کہ اس میں فن ترجمہ کے حوالے سے ہر ممکن قد و کاوش کے بعد یہ ایک ترجمے کا بھی بہت عمدہ نمونہ یقیناً ہے. انہوں نے جو زحمت کی اور جس کی سرگزشت ہم ان سے بھی سنیں گے، اس ایک کیفیت میں رہے، ایک رومی سے ایک کی آشنائی کا جو ایک سفر. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ناول ایک دریچہ بنا رومی سے ان کی آشنائی کا، اور وہ ایسی ایک فضا میں بھی رہے ذہنی طور پر. رومی کے آثار کو زیادہ سے زیادہ انہوں نے پڑھا. یہ ہمارے لیے بھی بہت فعال ایک ہے، کیونکہ اس طرح کے لوگ جو اہل ذوق بھی ہیں، اہل تخلیق بھی ہیں، اور بھی بہت ساری لکھنے پڑھنے کی اللہ نے انہیں صلاحیتیں دے رکھی ہے، وہ اگر اپنے اس سرمایہ کی طرف ملتفت ہوں گے اور صاحب توفیق ہوں گے اور کچھ کام کریں گے، تو وہ یقیناً یاد رکھنے کے کام ہیں اور اس سے اور بہت سارے لوگوں کا بھلا ہوگا. رومی اور شمس کے تعلق سے ایک بہت ہی عجیب اور اہم بات یہ ہے کہ 17ویں صدی میں رومی اور شمس کے تعلق کے بارے میں دنیا میں جو پہلی کتاب لکھی گئی ہے وہ بر صغیر میں الہ آباد میں. اچھا اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں فارسی کی کتاب ہے اور اس کا نام ہے تفریح الطالبین فی ارادت مولانا بشمس الدین. تو بہت ہی عالمانہ اور فاضلانہ کتاب ہے. الہ آباد میں ایک خانقاہ تھی، وہ نسل در نسل 4-5 نسلیں، شاعر بھی، محقق بھی، مثنوی کے مفسر بھی. تو شیخ محمد افضل ثابت الہ آبادی کی وہ تصنیف ہے. تو میں نے اسے ایڈٹ کیا ہے، اب انشاءاللہ جلدی ہی وہ چھپ جائے گی. اس میں چونکہ کافی کام ہے حواشی اور تعلیقات کا. میں دیکھ رہا تھا کہ ان صاحب نے اس وقت جتنے بھی رومی کے اہم ترین منابع تھے بر صغیر میں، الہ آباد میں، السلام علیکم، بیٹھ کے تو انہوں نے ان سے استفادہ کیا، ان کا تنقیدی جائزہ لیا اور اس کے ابواب اور فصول، بہت سیر حاصل قسم کا وہ کام ہے. اس تعلق سے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی رومی کا جو اثر ہے بر صغیر پر نسل در نسل خانقاہوں میں، دینی مدارس میں، دیگر علموں میں، اس پر بہت اچھا کام کیا ہے اور کچھ دوست بھی کام کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اب ہماری ایک بدقسمتی یہ ہو گئی کہ وہ نئی روشنی اور نئے علوم و فنون کی جو ایک بھگدڑ مچی، اس میں ہمارے اپنے جو ذخائر تھے وہ کچھ زبان کی وجہ سے اور کچھ دیگر معاملات کی وجہ سے اوجھل رہے نظر سے ہماری نوجوان نسل. اور اب جو مغرب سے تعارف ہوتا ہے جن ہمارے اکابر کا، ان کو اب ظاہر ہے ہم ایک برانڈ کے طور پہ یا فیشن کے طور پر ادھر ہمارا التفات ہوتا ہے، اور وہ بھی محدود سا. اب رومی کے حوالے سے یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ تو ظاہر ہے اتنے ان کے منابع ہیں نثر میں اور شاعری میں اور اتنی جہتیں ہیں. مغرب نے زیادہ تر پیشوا بنایا ان کے دیوان شمس کو، جس میں ظاہر ہے ایک مستی اور سرشاری کا کلام ہے اور اگرچہ وہ غیر معمولی کلام ہے. بر صغیر میں ہمیشہ ان کی مثنوی کو فوقیت رہی ہے، جو جس کی بے شمار شرح بھی لکھی ہیں دینی مدارس میں اور خانقاہوں میں. رومی خود کہہ گئے تھے، ان سے کہا گیا کہ آپ اپنا جانشین متعین کیجیے، تو انہوں نے کہا کہ مثنوی معنوی میری جانشین، میرے بعد یہ فیض رسانی کرے گی. سچی بات بھی ہے. اب دور جدید میں اس تعلق سے براہ راست ایک بات کی جائے تو رومی شناسی کا ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ ناول کی شکل میں جو ان کی داستان حیات ظاہر ہے جو بڑی دلچسپ ہے، اس میں ایسے ایسے نشیب و فراز ہے جو واقعتاً ایک ناول کا موضوع بنتا.
جس دور کو بھی مرکز بنا لیا جائے وہ بجائے خود ایک ناول کا موضوع ہے۔ شمس اور وہ جو ایک انقلاب درونی ان کی زندگی میں واقع ہوا، وہ بھی کوئی ایسا معمولی ظاہر تھا نہیں کہ اس کو نوٹس نہ کیا جاتا اور اتنے بڑے پیمانے پر اس کی شہرت نہ ہوتی۔ ایک کرشماتی اور کرسماتی شخصیت کے طور پر وہ جو انقلاب ہے اور ظاہر ہے جس کا باعث شمس ہے۔ اب شمس ہی کی توسیع میں کیمیا خاتون جو ان کی یعنی اہلیہ کی بیٹی تھی پہلے شوہر سے، اور جلال الدین رومی نے شمس سے ان کی شادی کروائی، عمروں کا تفاوت تھا، اور جبکہ رومی کے بالکل علم میں بھی تھا کہ ان کے جو بیٹے ہیں دوسرے نمبر کے علاؤدین وہ دلچسپی رکھتے ہیں کیمیا سے، اور اس کے باوجود وہ جو ایک شدت محبت کی، عقیدت کی، ارادت کی شخص کے ساتھ تھی، وہ شادی بھی ظاہر ہے ناکام ہوئی اور اس میں ہونا بھی تھا ناکام، وہ تو طے تھا۔ اس کی وجہ سے علاؤدین کی زندگی میں جو مسائل ہوئے، اور پھر وہ شمس کو ان کی ہم غائب ہو جانا کہہ لیں، قتل ہو جانا کہہ لیں، گمشدگی کہیں، جو بھی۔ اب گمشدہ کرداروں میں اپنی ایک کشش ہوتی ہے، وہ کہانی بہت ہی مرکزہ طلسمات و عجائب کا بن جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ مل کے ناول مغرب میں بھی اور ایران میں، ترکی میں لکھے گئے، یہ ان میں سے بہت اہم ہے۔ اور اگر وہ سارے ناول ہو جائیں اردو میں ترجمہ، تو یہ خود ایک میں کہوں گا کہ نیا باب رومی کے تعارف کا اور ایک اہل ادب کے لیے یا عام قارئین وغیرہ کے لیے، کیونکہ باقی جو تعارف ہیں وہ یا تو علمی ہیں یا روحانی ہیں یا تحقیقی۔ یہ تخلیقی تجربے میں اور تخلیقی زبان میں تو ناول ہی کی وہ صورتحال۔ شمس جو کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی کیسی عجیب و غریب شخصیت تھی کہ 2 سال بھی نہیں بنتے ہیں رومی کی زندگی میں ان کا موجودگی، 18 ماہ یا شاید 20 ماہ، اس میں اتنا بڑا انقلاب برپا کرنا اور اتنا اثر چھوڑنا غیر معمولی حد تک، اور وہ یاد کہ رومی کی زندگی کے آخری لمحے تک رہی، ظاہر ہے انہوں نے آخری رات بھی شمس کو یاد کیا، اور اپنی ہستی کو اور اپنی ذات کو اور اپنی ترجیحات کو اپنی ضروریات کو منہا کر لیا انہوں نے شمس کی موجودگی۔ عجیب و غریب یہ ہماری تاریخ کا ایک پہلو ہے۔ کتاب کا نام بھی بہت ہی خوبصورت رکھا گیا، آئینہ سی زندگی۔ اس آئینے میں شاید ہمیں اپنی روح کی اور ایسی بھی اپنے باطن کی کچھ جھلکیاں آپ دیکھ سکیں۔ اتنی زیادہ اس کہانی میں کہانیاں ہیں، بالکل یہ نہیں، اتنے ناول بھی لکھے گئے ہیں فارسی میں یا ترکی میں، 1-2 تو میں نے ان کے تراجم کے کچھ اقتباسات دیکھے ہیں، انگریزی میں 3 شاید۔ تو ان سب میں ان کی جتنی بھی فصلیں ہیں وہ بجائے خود ایک یعنی شارٹ سٹوری ہے، اور اسی طرح اس میں وہ سارا کچھ ہے۔ مغرب کے ناولوں میں جن میں سے غالباً یہ بھی ہے، ظاہر ہے ان کے منابع وہی تھے جو انگریزی تھے یا تراجم وغیرہ، تو کہیں ایسی کچھ چیزیں ہیں جن کو یوں کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ وہ تحقیقی نہیں، اور ظاہر ہے وہ تحقیقی کتاب بھی، تو ظاہر ہے ان کی بہت ساری جو تعبیرات ہیں یا کسی بھی واقعے سے انہوں نے جو کچھ اخذ کیا، جو نتیجہ نکالا ہے، وہ محل نظر ہو سکتا ہے، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی بہت اچھا ایک رجحان میں دیکھتا ہوں کہ جتنے ہمارے مفکرین ہیں اور شعراء ہیں عظیم لوگ، ان کی زندگیوں کو اب ناول میں منتقل کرنے کا فارسی میں خاص طور پر بہت سے، اور مصر میں اور ترکی میں ابن عربی پہ ایسا کمال کا ناول لکھا ان کی پوری زندگی پر، اور اس میں بھی چونکہ دلچسپی ہے، وہ جو خاتون تھیں جن سے انہیں بہت غیر معمولی محبت ہوئی، جس پر ان کا پورا دیوان ہے، تو میں پھر بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بہت ہی خود کو خوش قسمت جانتا ہوں کئی حوالوں سے۔ ایک تو خود رومی کا نام ہے، اور لاہور میں
کسی بھی حیثیت میں کسی بھی سطح پر رومی کو اگر یاد کیا جا رہا ہو اور آدمی کو سہولت وہاں پہنچ سکتا ہو تو اسے پہنچنا چاہیے اگر وہ شریف آدمی ہے تو اور انعام ندیم صاحب کا موجود ہونا اور ان سے ملاقات کا ہونا، آپ سب احباب سے محمود الحسن صاحب سے ملنے کا بھی موقع ملے تو ایک اچھے آدمی کو چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے موقع نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور اس ادارے میں بھی میری عرصے سے خواہش تھی کہ میں آؤں، کبھی وزٹ کروں، نیت ہی بس بنتی رہی، تو ان ساری مناسبتوں میں مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور میں بہت دل سے مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ کچھ بتائیے، کیسے آپ کو خیال آیا، کیا کیا آپ نے؟ جی، پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آپ تشریف بھی لائے اور آپ نے گفتگو بھی کی اس تعلق سے۔ آپ نے جو نظامی صاحب 2-3 باتیں بڑی اہم کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر تو بہت ہمیں توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو ہمارے شعراء تھے، یہ بڑے لوگ جو تھے، ایک تو یہ کہ کسی طرح سے کوئی بہانہ بن سکے کہ ان کے کام کی طرف ایک بار پھر سے توجہ ہو جائے۔ میں شاید اس معاملے میں خوش نصیبی اپنی سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جو ایک ناول میں نے جب ترجمہ کیا تو اس کو ترجمہ کرتے ہوئے مجھے ایک خاص طرح کے آپ کہیے کہ ایک پروسیس سے گزرنا پڑا۔ میں بار بار اصل متن کی طرف رجوع کرتا تھا، تو اس میں جتنے منٹو کے حوالے آئے اس ناول میں، وہ سارے افسانے میں نے منٹو کے پھر سے پڑھے۔ اسی طرح غالب کا حوالہ جہاں واقعہ آتا تھا تو میں فوراً غالب کے خطوط نکال کے یا غالب کے سوانے نکال کے میں وہ پڑھتا تھا۔ تو وہ ترجمہ کرنے سے زیادہ کچھ پڑھنے کا عمل طویل اس میں ہوتا چلا گیا۔ میں سمجھتا ہوں اس سے فائدہ تو ضرور ہوتا ہے ترجمہ نگار کو کہ آپ زبان یا محاورہ وہ قائم کر پاتے ہیں، اصل متن کے ساتھ جڑ پاتے ہیں کسی طرح۔ اس ناول کا قصہ دلچسپ یوں ہے کہ اس کی طرف توجہ تو میری اس کے مصنف کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ میں ان کا ایک کام پہلے ترجمہ کر چکا تھا۔ تو آپ اگر کسی اچھے شاعر کو کی ہوئی غزل پڑھتے ہیں تو پھر آپ اس کا اور کلام تلاش کرتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ ان کی اور چیزیں بھی دیکھوں۔ کئی شاعروں کی غزل پڑھ کے بندہ شاعر کو بھی تلاش کرنا چاہتا ہے۔ ایسا بھی ایک دفعہ ملے صحیح۔ تو مجھے پتا چلا کہ انہوں نے ناول تو 15 لکھے ہیں، لیکن وہ اپنی زبان میں 15 زبان میں لکھے ہیں۔ البتہ انگریزی میں صرف 2 ہی ترجمہ ہوئے ہیں، ایک تو دوزخ نامہ ہی تھا اور ایک یہ ناول تھا۔ تو خیر یہ ناول میں نے منگوایا اور میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ایک بار پھر جن کو ہم اپنا ادیب یا اپنا شاعر سمجھتے ہیں وہی موضوع، جس طرح ہم غالب یا منٹو کے لیے یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہماری طرف کی بات تھی، تو ہمارے لوگ، سو رومی کے بارے میں بھی تو ہم ایسا ہی سوچتے تھے۔ تو مجھے ایک اس میں کشش محسوس ہوئی۔ پھر یہ جو بات ابھی آپ فرما رہے تھے کہ ادھر یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ مولانا کی زندگی لوگوں کو افسانوی معلوم ہوتی ہے اور اس پر کامیاب ناول لکھے جا رہے ہیں۔ اور اس ناول سے پہلے 3 ناولوں کے بارے میں جانتا تھا جو مولانا اور شمس کے تعلق سے لکھے گئے۔ ان 3 میں سے میں نے صرف ایک ہی اس وقت تک پڑھا تھا جو ترکی ناول ہے، تو اور وہ بہت اچھا ناول، بہت اچھا ہے۔ تو پھر مجھے خیال آیا کہ خیر جب انگریزی میں اس کو پڑھ ڈالا تو اس وقت تک میں معافی چاہتا ہوں، میرا فون بند کر۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ ناول میں نے جب پڑھا تو میں نے چاہا کہ یہ رومی کے تعلق سے ناول ہے تو میں اس کو ترجمہ شروع کروں۔ اس کا ترجمہ تو شاید کوئی ایسا مشکل کام نہیں اس میں لگا کہ زبان آسان تھی، اور لیکن اس سے جو مجھے یعنی اس ترجمے کی یا اس کتاب کی دین جو میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو میں نے سب سے پہلے انگریزی میں اس کو پڑھنے کے بعد اٹھا کے رکھ دیا اور شبلی نعمانی کی میں نے مولانا اٹھا لی اور اس کو میں نے اول تا آخر پڑھ لیا، جو کہ ویسے مجھے کبھی توفیق نہ ہوئی تھی وہ کتاب پڑھنے کی، اگرچہ وہ میرے گھر موجود تھی کتاب۔ سو ایک تو یہ دیکھیے کہ جن کتابوں کی طرف آپ کی توجہ اس طرح شاید کبھی نہیں ہوتی، اور پھر جب میں اس پہ کام کر رہا تھا تو انگریزی میں ناول تھا تو اس میں
जहाँ जहाँ रूमी के अशार थे वो भी अंग्रेज़ी में ही लिखे हुए थे। तो अंग्रेज़ी से जिस तरह मैं नस्र से उसको उर्दू में ढाल रहा था, जब उन अशार की बारी आई तो वो इतना फीका और बेमज़ा तर्जुमा कायम हो रहा था कि वो तो रूमी के शायर शान था ही नहीं। तब मुझे ख्याल आया कि काश ऐसा हो जाए कि मुझे ये असल फ़ारसी मतन मिल जाए, तो फिर फ़ारसी से उर्दू तर्जुमा, या मैं फ़ारसी मतन भी किताब में शामिल कर दूँ अपने तर्जुमे में, और उर्दू तर्जुमा तो उसमें आ ही जाएगा। और नावल तो तर्जुमा हो गया था, थोड़े ही अरसे में, कोई 1.5 साल हो गया नावल रखा रहा, और मैं वो ढूंढता रहा, गोया भूसे में सुई तलाश करता रहा। और वो ये हुआ कि कुछ 60-70% मैं वो ढूंढ पाया असल मतन फ़ारसी का। और फिर ये अभी दोस्तों से जिक्र हो रहा था कि आपने ये करम फरमाई की कि आपको मैं वो भेजता गया और आपने मुझे उसमें से कुछ चीज़ें तर्जुमा करके दी। हमने फिर वो तर्जुमा भी एक तरह से इस किताब में है, ज़ीनत है इस तर्जुमे की। जो आपने शायरी का तर्जुमा किया, रूमी का असल मतन भी आ गया। लेकिन इस दौरान ये अलबत्ता हुआ जो जो मेरे लिए शायद एक सही मानों में एक फ़ायदे की चीज़ ये हुई कि मुझे बेहद दिलचस्पी पैदा हुई रूमी के कलाम से, और उनकी शख्सियत जितनी मुझे आप कह लीजिए अफसानवी मालूम हुई, तो उनका कलाम बस मैंने उतना ही पढ़ा था जितना किसी भी पढ़े लिखे आदमी ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, इधर उधर तर्जुमों में या कह लीजिए इंतखाबात में जो छपा है। कभी ये नहीं हुआ था कि हम जम के मैं पढ़ूँ उनको। एक तो वो वॉल्यूम्स डरा देते हैं आपको मसनवी को, फिर करना खुदा का ये हुआ कि उन दिनों लॉकडाउन हो गया और हम आने जाने से बिल्कुल बंद कर हो गए, कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। तो मैं वो पढ़ता चला गया, और जाहिर है कि वो उसका तर्जुमा ही मैं पढ़ रहा था उर्दू में, लेकिन साथ साथ मैं फ़ारसी में भी उसको पढ़ता था। तर्जुमा पढ़ लेने के बाद फ़ारसी में शेर पढ़ता था, ताकि जो उसकी शेरियत है और जो महासिन कलाम जिन्हें आप कहते हैं, तो किसी न किसी तरह से आप तक वो पहुँचे। वो मैंने आपको सुन के हैरत होगी कि वो सारी मसनवी मैंने पढ़ डाली और हिम्मत करके, और मैं उसमें आप यकीन कीजिए कि पहली बार मुझे शायरी की कुव्वत का अंदाज़ा हुआ। मैं भी कहने को बुरा भला एक शायर हूँ और कभी कभी तुकबंदी कर लिया करता हूँ, और लेकिन मुझे पता चला कि शेर होता क्या है और शेर की ताकत क्या होती है। ये आपको अगर देखना है तो आप कभी रूमी को इस तरह बिलिस्तियाब पढ़िए शुरू से आखिर, तो आपको इल्म होगा कि शायरी कितनी पावरफुल चीज़ है। और ये कि अब जो लोग कहते हैं, देखिए कितना बड़ा एतराज़ है ना गज़ल या पाबंद शायरी पर, कि नहीं साहब इसमें तो रदीफ काफ़िया आपको बांध देता है और आप वो कह ही नहीं पाते जो असल में आप कहना चाहते हैं, तो आइए नसरी नज़्म कहते हैं। तो ये है सबसे बड़ी सिंफ शायरी की। शायरी तो ये है जिसमें शायरी ही नहीं गोया, मतलब वो शायरी है। आपको चूँकि नस्र है और आप इसलिए उसमें सब कुछ कहा जा सकता है। ये बात मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ कि आप इन बड़े शायरों को पढ़ लीजिए, खुसूसन मसनवियाँ पढ़िए, बिल्कुल सही, तो आपको अंदाजा होगा कि शायर तो कहीं बड़ा शायर तो कहीं बंद ही नहीं है, कोई दीवार उसके आगे हाइल हो ही नहीं सकती। उसका ख्याल तो इबलाग करता ही करता है, वो तो आप तक रसाई पाएगा ही पाएगा। तो ये सब कुछ हुआ और मैंने शौक से पढ़ा, और इधर मैं इस पर हैरान हूँ कि शायद उर्दू वालों को कभी ख्याल नहीं आया इन बड़े शायरों की ज़िंदगी को नावल में ढालने का। गालिब पर 2 एक बुरे भले नावल लिखे गए हैं, और उनके सामने अफसाने तो हाँ, तभी लिखे, वो मैं ज़रूर कहता कि उन्होंने वो बहुत अच्छा काम किया। हाँ, उससे पहले उसकी मिसाल, अच्छी मिसालें नहीं मिलती जी। फारूकी साहब के उस शानदार काम से पहले बहुत अच्छी मिसालें उर्दू में नहीं है। अब शायद मैं समझता हूँ कि इस तरफ भी तवज्जो हो, तो ये दाग पर भी लिखना चाहते थे, लेकिन वो दाग की वालदा की तरफ चले गए पूरा नावल। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इस किताब से और कोई फ़ायदा हो ना हो, कम से कम रूमी से मोहब्बत करने वालों को या उर्दू वालों को, तो यानी उनकी शख्सियत का, यानी एक फिक्शन में किस तरह ढाला जा सकता है एक बड़े शायर की ज़िंदगी को,
اس کی طرف ضرور ایک خیال ان کا جائے گا. اور یہ دیکھیے کہ رومی کی جو زندگی ہے وہ ادھر فکشن لکھنے والوں کو بار بار متاثر کرتی ہے. یہ لوگ پلٹ پلٹ کے جاتے ہیں اس طرف، یعنی تلے اوپر ان کے بارے میں جو ناول لکھے ایک ہی وہی کہانی ہے نا. وہ جو آپ وہ پڑھ لیجیے الف شفق کا ناول، وہی کہانی اس میں بھی ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اس کے اتنے رخ ہیں، اس کے اتنے پہلو ہیں، اور اس میں باریکیاں بہت ہیں. ایک اور ناول جو میں جس پہ کام کر رہا ہوں وہ بھی رومی سے متعلق ہے، رومیز ڈاٹر جس کا نام ہے. آپ نے ابھی اس کا تذکرہ بھی کیا. وہ ناول فارسی میں ترجمہ ہو چکا ہے انگریزی سے، اور شاید عربی میں بھی ہو چکا ہے. جی ہاں، عربی میں اور فارسی میں، وہ انگریزی سے ترجمہ ہوا ہے. وہ انگریزی کا ناول ہے، اور میں نے بھی اس کو وہ اس سے بھی شاید خوبصورت ناول ہے کہانی کے اعتبار سے، بہت خوبصورت ناول ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ایسی چیزیں ضرور اردو میں آنی چاہیے. اور ترجمہ تو خیر آپ کو ظاہر ہے کہ آشنا کرتا ہے ایک ایسے ادب سے بھی جو آپ براہ راست اس طرح نہیں پڑھ سکتے ہیں زبان سے. تو اپنی زبان میں چیزیں آ جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ فائدہ ہی ہے اس سے. تو میری رودات تو اس ترجمے کے بارے میں بس اتنی ہے. اب یہ نہیں معلوم میں کتنا کامیاب رہا اس میں، یا ٹھوکر کھائی ہے. آپ کو جلدی بتا پڑھنے والے سر آپ کہہ رہے تھے نا یہاں پہ بڑے بڑے والیوم چھاپتے ہیں، ایرانیوں نے بڑا اچھا انتظام کیا، انہوں نے چھوٹے چھوٹے والیوم کرتے ہیں رومی، یہ ٹھیک ہے تاکہ لوگ ڈرے نا. وہ ایک یہ والیوم بالکل صحیح ہے. چھوٹا لے. آپ اتنی ضخیم کتاب آپ سامنے لائیں گے تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسے مت پڑھیے. ایسا ہی. میں آپ بزرگوں کا بہت شکر ادا کرتا ہوں اس حوالے سے. وقاص صاحب نے یہ ناول پرسوں لے کے تو پڑھ لیا ہے، اچھا تو یہ بھی بتا دیں گے بھلا یا برا. نہیں بالکل وقاص صاحب پرسوں آئے، انہوں نے پہلی کاپی تو میں ہی خریدی، پہلی کاپی یہ لے کے گئے، اور یہیں پہ یہ جملہ اس طرح کہیے کہ آپ نے پہلی کاپی بیچی ہے. الحمدللہ. نہیں ویسے بیچنے سے زیادہ میں انہیں دینا چاہتا ہوں کہ میں خرید. پبلشر بیچنے کا ذکر نہیں کرتا ہے. نہیں وقاص صاحب نے ویسے ہی پڑھ کو ہمیشہ لاس میں ہوتا ہے. اور فہد صاحب یہ اعزاز دلے کے لیے کوئی گاہک بھی اسے کہتا ہے پہلے آپ ہی کسٹمر ہیں، خوشوں کو لے لیتے ہیں پہلے. تاریخی شخصیت ہے پہلا. تو وقاص صاحب نے پڑھ لیا ہونا میرا خیال 30-35 صفحے تھی پڑھ لے سر. ماشاءاللہ ساڈے کول بیگ ہی باقی بھی ادھر ہی پڑھ لیں گے. دلچسپ اتنا ہے. جی ہاں. تو وقاص مجھے میں نے پہلا دوست نامہ بھی پڑھا، اب یہ دوسرا دوست نامہ پڑھا، تو مجھے دوست نامے سے یہ زیادہ دلچسپ لگا. اچھا کیونکہ اپنی زبان اور ڈکشن کے حوالے سے مجھے نہیں پتا ہے کہ بل صاحب کا یہ پہلا یہ ناول تھا یا میرے خیال وہ ناول وہ شاید. پہلے ہی تھا. تو ہندی میں تو ان کی کچھ چیزیں ہیں، میں نے کچھ دیکھی ہیں، پڑھ نہیں پایا ہوں. تو شاید یہ بھی ہندی میں ترجمہ ہوا. نہیں یہ نہیں میں نے معلوم کیا ہے، ہندی یہ میں صرف انگریزی میں ہی تھا. انگریزی. تو یہ مجھے اچھا لگا. اچھا لگا. یہ جو ابھی آپ بات کہہ رہے تھے نا، اس ایک دونوں ترجموں کے میں اگر آپ نے غور کیا ہو تو ایک بہت واضح آپ کو زبان کا فرق نظر آئے گا. اس کی زبان، ہاں یہ میں نے بہت خیال رکھا تھا اس کا کہ اس کے اندر مجھے وہ غالب کے خطوط جو ہے نا وہ میں نے پڑھے ہیں، تو وہ ان کا اثر کافی زیادہ، اور نثر کا منطقی کا اس کے ہاں وہ چیز نہیں. تو فارسی تو پھر آپ اصل میں فائدہ کیسے ہوتا ہے. دیکھیے میں آپ کو راز کی بات بتا دوں. ترجمہ شروع کرنے سے پہلے میں نے شبلی نعمانی کی سوانح مولانا روم پڑھی. شبلی نعمانی نے جو کیا کہنا چاہیے اصطلاحات استعمال کی تھی، جو شاید صوفیہ کی اصطلاحات تھی، وہ میں نے ایک کاغذ پر لکھ لی. وہ پڑھتے ہوئے مجھے پتا تھا کہ یہ مجھے کام آنے والی بہت ہی دلچسپ اور اہم بات. وہ مجھے کام آنے والی تھی. مثال کے طور پر جہاں صوفیہ رہتے تھے وہ انگریزی والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو زاویہ کہا جاتا ہے، اور یہ میں نے شبلی نعمانی سے لیا یہ لفظ، اور میں نے ہر جگہ اس کو زاویہ ہی لکھا. یا مثال کے لفظ سے وہ فضا دیکھیے تخلیق ہو وہ جاتی ہے. یا مثال کے طور پر وہ اخی کہتے تھے، جی. تو وہ لفظ انگریزی میں تو اس طرح نہیں ہے. تو وہ چونکہ شبلی نعمانی بتا رہے ہیں کہ وہ فتویٰ جو ان کی تنظیم تھی، اور اس میں جو وہ لوگ ہوتے تھے، اور اس میں بڑا جو اس کا ہوتا تھا ان کو اخی کہا جاتا تھا. تو وہ تمام جو صوفیانہ اصطلاحات تھیں
وہ میں نے اس میں قائم کی ہیں، بالکل درست. جو کہ انگریزی متن میں آپ کو کہیں نہیں وہ تو ملیں. نہیں ملے. جیسے دوزخ تامہ میں آپ بتا رہے تھے کہ وہ شعر بھی تو تھے بہت شعر نہیں تھے، وہ غلط شعر تھے، غلط تھے. جی ہاں بالکل. سر ابن عربی پر آپ نے کسی ناول کا ذکر کیا؟ کون سا ناول؟ میں آپ کو ابھی دیکھ کے بتا دوں. مجھے اس کا نام فارسی میں نہیں وہ بنیادی طور پر شاید عربی میں ہے اور فارسی میں ترجمہ ہے. انگلش میں مرگ نام نہیں، انگلش میں. انگلش میں فارسی میں بتائیے گا. ہاں فارسی میں ہی، میں نے فارسی میں ہی پڑھا. اچھا اچھا. مرگ ناگاہ یا اس طرح کا کچھ ہے. ابھی میرے پاس ہوگا، میں ڈھونڈ لیتا ہوں. جلال احمد کی کتاب سر میں ترجمہ کروا رہا ہوں. اچھا ضرب زد کی. اچھا، بہت اچھا. وہ تو بہت اہم ہے. جی جی. جو ہے ہمارے ایک دوست ہیں اطہر مسعود صاحب، جی اطہر صاحب ان سے نہیں ریکویسٹ میں نے کی. تھوڑا بہت جانتے ہیں میرے خیال میں نامی صاحب کو. جانتے ہوں گے یقیناً. نہیں کافی جانتے ہیں، میں تو ویسے میں نے اس لیے وہ رائٹر بھی بتا دیا تو میں نے کہا آرام سے کچھ سال 2 سال میں وہ کر دیں. اچھا کریں گے کام. نامی صاحب کے بڑے اچھے جی. دوست ہیں. اچھا کام ہے. حضور انور نظامی صاحب فارسی جتنے بھی ہے نا، نظامی صاحب اندر سے نہیں، پہلے اطہر سے مسعود میں ایران گیا نا تو وہاں پڑھی ہوئی آپ نے وہ جو مجالس جہانگیری جی 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 جی. ایڈٹ کی ہے، تو معین نظامی دیکھ کے تو شاید میں شک میں پڑھتا تھا، تعارف میں شاہی بھی لکھا تھا، تو میں نے کہا وہی یہ ہے. پاکستان سے ہی ہے. یہ مشکوک ہی ہے. تو فارسی جہاں پہ لے کر آئے گا وہاں پہ نظامی صاحب لازم ملزوم ہے. تو اس لیے انہیں میں نے ریکویسٹ کی ہے ضیاء الحسن صاحب کے شعر میں لازم و ملزوم آتا ہے، اس لیے ہاں جی. تو انہیں انگلش میں وہ کہتے تھے صاحب بھجوائیں تو اسے دیکھیں، چھوٹی کتابیں ہاں، جو دوسری. ہاں، ہاں. اس طرح کی چیزیں کوشش کی جائے. نہیں، بہت اچھا. مفید بھی ہیں اور ضروری ہے اور بہت. جناب آپ کچھ فرمائیے. وہ ابن عربی والا جو ناول ہے وہ تو پہلے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہی کل ویسے ہی کہہ دیں مبارکباد ہے. میرا شکریہ ادا کریں. کچھ تو کریں نا. بالکل اتنا ہی نا، آپ پروں پہ پانی نہ پڑنے سے. سر وہ ڈرے ہوئے میں مبارک دے دوں بعد میں پڑھوں اور میں کہوں میں مبارک. ایسا تو نہیں ہو مبارک تو جو ہے بیٹھا سکتا. ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. سر وہ خوشی تھی اس ناول کے چلتے کی اور انعام صاحب سے ملنے کی. اور انعام صاحب کے ذریعے نظامی صاحب سے ظاہر ہے اتنے عرصے کے ساتھ بعد ساتھ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کراچی والوں سے آپ کی ملاقات جلدی ہو جاتی ہے اور والوں سے ذرا تعریف سے. یہ کئی لوگ امریکہ سے بھی ہوتے کہتے یار تیرا گھر بڑا دور ہے. یقین اور اس کا بھی میں لکھوں گا اپنے وجہ سے. میں جنرلی بہت سارے لوگوں کئی سال ہو گئے ہیں اپنے دوستوں کو ملے نہیں اس بہانے کے تحت کہ یار وہ بہت دور ہے. حالانکہ دور وہ نہیں رہتے، دور خود رہتے ہیں یمی میں، پتہ نہیں کہاں اور انہیں بغبان پورا دور لگتا ہے. میں اس والے سے دعا ہوں کہ محبوب سے میں نے کتنی دفعہ کہا کہ یار میرے پاس نا ادھر لاہور میں میری بکس نہیں ہے، گاؤں میں ادھر جگہ تھوڑی ہے، تو میں نے آپ کے پاس آپ کی کچھ بکس جو ہے مستعار لینے کے لیے میں مجھے بتائیں گا آپ کا گھر کہاں پہ آ جاؤں. ان کا کہتے ہیں آپ بہت دور رہتے ہیں، آپ بہت دور رہتے ہیں ہم. اور مجھے کہتے ہیں میں بہت دور ہوں. جہاں کتابوں کی بات ہوگی، کتابیں تمہیں دینے میں کبھی کوئی ہوا ہے؟ اصل میں تو کتاب بات یہ چاہیے. ہے کہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے نا کہ مجھے چاہیے کون سی. انہیں پتا ہوتا ہے نا کون سی دینی ہے. نہیں، یہ بھی ہوتا ہے اسی کہ چیز وہ کو سیکھا ہے راج مشفق میں. خواجہ نے لکھا تھا کہ اکرام جو ہے اپنی کتابیں اچھا نہیں محمود صاحب اپنی دکھاتے کوئی تھے. گل نہیں کرتے، فلانے لکھے وہ فلانے اس نے لیے لکھے. نہیں دکھاتے تھے کہ کئی لوگ اپنی کتابیں پہچان نہ لیں. محمود کا ایک کمال سر یہ ہے کہ کہیں نا کہ یار یہ کتاب چاہیے، وہ پوری کتاب کی تصویر بنا کے بھیج دیتے آن لائن اور بھی بڑے یعنی کمالات. کتاب کا نہیں پہنچنے دیتا ہے. ان کا حال ہوا اس طرح مشفق خواجہ صاحب نے کہا تھا کہ مجھے تو انیس لگی بھی اپنی کلیات بھیجنی، ان کو ہر شاید دیب نے بھیجنی ہے. نہیں ایسی بات ہے. ایسی بات ہے. اور جو نہیں بھیجتا یہ اس کے گھر چلے جاتے ہیں ساتھ کھانا بھی کھا کے آتے ہیں کتاب بھی لیتے ہیں. نہیں محمود صاحب میں ویکھیا تسی یہ نہیں کہ اندے کو گل کرتے نا ریفرنس ضرور پڑھنا، میں پڑھیا نہ جاواں کہ محمود نے کیا سی. نہیں بال کا اپنی گل کا ریفرنس کسی کو ہوگا دے دیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں یہ اچھا ناول ہوگا؟ ترجمہ بھی انہوں نے ٹھیک کیا ہوگا. مجھے پڑھنے کا اتفاق تو نہیں ہوا لیکن یقیناً اور یہ کہ اردو زبان میں تو اس کی کمی بھی بہت ہے. اس کے باوجود کہ مناقب رومی کے نام سے وہ مولانا کے جو ہماری زندگی ہیں جو پرائمری پرشین سورس ہے مناقب العارفین، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے لیکن بہت زیادہ اس کو اس طرح سے پذیرائی حاصل نہیں ہوئی. سو لوگوں کی نظر میں اہل اردو کی نظر میں مولانا کے پرائمری سورسز نہیں ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے.
तो ऐसी सूरत में उनकी ज़िंदगी और जितनी उसमें कशिश है, और जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जो उसमें उतार चढ़ाव है, और जिस भी पहलू से आप उसको देखें, तो वो अगर तख्लीकी अज़हार के ज़रिए लोगों तक पहुँचे, नावल्स के ज़रिए पहुँचे, तो वो यकीनन उसके लिए तो मैदान खाली है, मैं समझती हूँ। और जिस तरह से हमने देखा जो एलिफ शफ़क़ का नावल है, वो जितनी ज़ुबानों में तर्जुमा हुआ है, जितनी उसको पजीराई मिली है, वो खुद इस बात की निशानदेही है कि पूरी दुनिया में किस कदर लोगों को रूमी से बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि कौन से रूमी, वो शफक वाले है भाई। तो बिल्कुल आई थिंक इससे आगे कई किताबों की राहें खुलेंगी इंशाल्लाह, और मैं पढ़कर दोबारा इंशाल्लाह। आपने जो कहाँ से तर्जुमा हुई है मैम? जिस तरह पब्लिशर नोट होता है ना, पब्लिशर क्वेश्चन, मुतरजम का नाम नहीं है, रियाज कादरी रियाज ऐसा कुछ कादरी, नाम है, मुझे पब्लिशर ज़हन में नहीं। आपने जो ये नाक़िबुल आरिफ़ीन की बात की, ये बड़ी एक मुझे दिलचस्प बात इस नावल के ताल्लुक से याद आती है। ये नावल इस किताब के ज़िक्र से शुरू होता है। ये इब्ने बतूता जो बहुत मशहूर सय्याह थे, उनको ये किताब मिलती है मनाक़िबुल आरिफ़ीन, और नावल वहाँ से शुरू होता है। इब्ने बतूता बताते हैं कि मेरे पास मुझे ये किताब दी है, और उसके बाद वो उसमें रूमी के हालात पढ़ते हैं और फिर वो उसको वाक़े से बयान करते हैं। ये इस किताब का जिक्र जा बजा उन किताब का तो जिक्र है जिन्होंने जमीला हाशमी ने जैसे दहशतूस है और चेहरा पे चेहरा भी, तो ये भी कामयाब मिसाल है उर्दू फिक्शन में। बहुत दहशतूस तो मुझे बेहद पसंद है, इतना उम्दा। चेहरा बचेहरा भी आपको पसंद आया? चेहरा बचेहरा पर तो उन्होंने हाथ साफ किया। अगले महीने आपको पसंद आ जाएगा वो। अच्छा अगर मुझे भी मुफ्त मिल गया तो पसंद आ जाएगा। आप जनाब कुछ फरमाइए। नहीं इनाम साहब से जो है ना, पिछली जो मुलाकात थी बहुत ही खुश लगा। अब यानी इन्होंने जो बातें आज की, मैंने चूंकि पढ़ा नहीं है तो इसलिए तर्जुमे पे तो नहीं बात की। आप हल्के में जाते रहे, आपको पता है। नहीं, मैं नहीं जाता रहा। थोड़े बगैर भी आपके इस जुमले का मतलब ये है कि आप बहुत जाते रहे। मैं तो कभी गया नहीं। अज्यूम कर लेना कि ऐसा हुआ होगा। अच्छा, इन्होंने सदारतें की। ये जो अमल है जिसकी आज मैं समझता हूँ बहुत कमी है, कि आपने एक शय का तर्जुमा करना है, लेकिन आप उसको तर्जुमा करते हुए उससे मुतालिक 10 किताबें और देख रहे हैं, और सिर्फ ये है कि सानवी माखज़ात नहीं आप देख रहे, आप बुनियादी माखज़ तक पहुंचे। यानी मौलाना रूमी की मसनवी आपने पूरी पढ़ ली, ये इस किताब का भी यानी इस मुसन्निफ का भी फायदा इसका है। मतलब है, मतलब जी, कारोबारी नुक्ता नजर से वो अच्छा मुतरजम नहीं। 6 महीने में काम नहीं निपटा वो, मतलब ये बात तो 3 साल लगा रहा है वो, तशफ़ी ज़ौक़ कर रहा है। देखिए इससे अच्छा क्या हो सकता है। और दूसरा मुझे ये मतलब मजीद इसका एक इल्म हुआ कि तर्जुमा अपने तौर पर एक इंकिशाफ़ी ज़ात थी। आप अपने आप को भी दरियाफ्त करते हैं, आप उस शख्स को दरियाफ्त कर रहे हैं तर्जुमे के ज़रिए, ठीक है। फिर ये है कि आपकी अपनी नस्ल और आपकी अपनी शख्सियत में जितनी डेप्थ आई होगी यकीनन इसके साथ। ये शिबली को आपने पढ़ लिया, मौलाना को देख लिया, ठीक है, फिर निज़ामी साहब से एक नया ताल्लुक बन गया। ये बड़ी आपने बात तो कही, बहुत ऐसे से ही। चश्मे हैं, और जाहिर है कि बुनियादी तौर पर तो रूमी का है सारा जी हाँ। वो। मैंने कहा ना कि ये देन मुझे जो इससे जो कुछ हासिल है, जो उसूल है, वो यही है। ये बड़ी बात, ये बड़ी अच्छा, बात उसके पीछे नहीं, मैं आपसे अर्ज करूं एक बात जो बुनियादी ये है कि ये काम चूंकि मैं किसी के कहने पर मैंने जी जी किया, हाँ, जी, ये जी, मुझे बहुत ये बड़ी नहीं कहा बात गया कि भाई इतने पैसे ले लीजिए और ये तर्जुमा कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो किताब उसकी पसंद आई तो तस्वीर ही मैंने हो तो रहा है, जो है ना, अपने सही। जिसको आप कहते हैं हुसूल मुसर्रत के जी, जी, लिए, तो अपने लिए आप काम करते हैं तो फिर अपनी मर्जी से ही करते हैं, उसको और सजाते बनाते हैं। मतलब डांग टपाऊ काम तो नहीं से करना ना। वरना आप दूसरी किताबें ना पढ़ते अगर डांग टपाऊ करना। अगर फहद साहब ने आपको कहा होता ना, बड़े जल्दबाज। तो दोबारा ना कहते फाद साहब ने कहा था, इन्होंने मुझे एक नॉवेल दिया था अंग्रेजी का, और बहुत मेरे पीछे पड़े रहे, और इनको शुरू से ये मेरे बारे में कुछ गुमान हो गया कि मैं इनको मना नहीं करूंगा और मैं इनकी बात मान जाऊंगा शायद। लेकिन बात ये थी कि वो नॉवेल शायद अच्छा नॉवेल है, वैसे वो बुरा नहीं है, वो जो ये चाहते थे कि मैं तर्जुमा करूं, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं उसको अच्छा तर्जुमा कर नहीं पाऊंगा, मैं उसके लिए मुनासिब आदमी नहीं। वाह वाह, किताब ठीक है। ये इनकार करना भी जो है ना, ये बड़े
फन मतलब बहुत बड़ा फहद को इनकार नहीं करना पढ़ लिया नहीं, उन्होंने पढ़ लिया वो नॉवल। नहीं वो ईमान का तो पहले दर्जा इनकार है। क्या हाल है? नहीं सर, फहद की जल्दबाजी का मैं बताता हूँ कि जिस दिन उनकी शादी थी ना, उस दिन उन्होंने लेडी डॉक्टर से ठीक 9 महीने बाद की ऑपरेशन की डेट ले ली। अगर ये किताब दे देते तर्जुमे के लिए तो रात को उन्होंने भेजनी थी, सुबह पूछना था सर कितनी हुई है, कितनी हुई? हाँ जी, अच्छा हो गई या नहीं हुई। हाँ हाँ सर बड़ी इनसे जब भी मेरी बात होती है ना, मैंने कहता होता हूँ कि आप नावलों के तर्जुमे छापें, क्योंकि ये जो किताबें छापते थे ना पहले शुरू में, वो नाम तो बड़े बड़े होते हैं जी। लेकिन बंदा नाम से आके पढ़ नहीं सकता। मेरे जैसे लोग जिन्होंने इल्म के लिए तो पढ़ना ही नहीं, टाइम जाया करने के लिए पढ़ना है। टाइम जाया करने के लिए तो नावल ही बेहतर होता है। नहीं ये ठीक होना चाहिए। तहकीकी किताब क्या में हर जगह अगर आप इनाम साहब के लफ्ज ले लें उसूलों से टाइम जाएगा वो ठीक है, बस ये भी एक अपना उस्लूब है ज़ाहिर। लाज में तो अच्छा अब इससे मैंने जब कहा तो ये बार बार यार ये जो इल्मी किताबें होती है ना, इससे मुआशरे में इल्म फैलता है। जी आप नावल पढ़ो यार पहले बहुत नावल से फिल्म बस करी हो यार। नावल से सब रीडरशिप बनती है। यानी जो बंदा 50-100 नावल पढ़ जाए उसके बाद उसका किताब का ज़ौक होता है। अगर किसी ने ये नावल पढ़ा हुआ है, इसके बाद वो इसके जो तहकीकी मागज़ात हैं या जो इन पर तनकीदी काम है वो उस तरफ जाएगा। लेकिन अगर हम इंटर या बीए या एमए के स्टूडेंट को जी, बिल्कुल शुरू में ही कोई इनके मतलब वो तो सवाल साने ही मौलाना पैदा रूम देते तो उसने नहीं पढ़नी। जी अगर हाँ, 5 ने ये नावल पढ़ना है तो उनमें से 15-20 तो लोग उस किताब तक जी, पहुंचे। जी, तो यही ज़ौक की आबियारी होती है। किताब साहब की आपको इन दोनों ने इब्न अरबी के नावल के नाम पूछे, मैं यहाँ से जानती नहीं। यार नहीं करना। इब्न अरबी के नाम क्योंकि नाम वो मैं वो नहीं, नहीं, वो निज़ामी साहब हमारी ना, दिलचस्पी इसलिए खत्म हो चुकी है कि वो इंग्लिश में नहीं है। जी, जी। हाँ, वो अंग्रेजी में महबूब साहब निज़ाम साहब बड़ा पता है। वरना कह रहे हो फारसी से। उन्होंने शुरू में बता दिया कि अरबी और फारसी में है। चलो हम फारसी सीख लो। एक कोशिश करेंगे नेट पे जाके तर्जुमे यार, नेट पे जाके लपड़ेंगे। तर्जुमे का ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਇਆ। नहीं ਉਸ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ शर्त लगा रहा है दोनों नेट पे जाके एक दूसरा अंग्रेजी लपड़ेंगे जरूर। पैकेज नहीं ना उन्होंने ऐसे महफिल में इजाजत नहीं थी वरना हूं मेरा तक ख्याल है कि उसका अंग्रेजी तर्जुमा भी हो। होना चाहिए हौली हौली होना चाहिए। मैं आपको वो दूसरा कहेगा ये हो नहीं सकता अंग्रेजी मेरा मेरे पास टाइटल वगैरह ओ बंदा है ओ कर ले। पता चला कि दूसरे फोन में है, मैं फिर आपको हमारा इदारा जो है वो तर्जुमे के हवाले से काम करना बहुत जल्दी उससे जो है वो करने की कोशिश